فَأَقَّبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہما وَيُقَبِّلُهُمَا، نبی پاک نے جب دونوں کو دیکھا نا پیار آ گیا. اقبا حضور گھٹنوں کے بل دونوں کے اوپر جھک گئے. یقبلہما دونوں کو بوسہ دیا. فانتہب من نومہما دونوں نے آنکھیں کھول دی. وجعل رسول اللہ الحسن علی عاتقہ الایمن وجعل الحسین علی عاتقہ الایسر، حضور نے حسن کو اٹھایا دائیں کندھے پہ بٹھا دیا، حسین کو اٹھایا بائیں کندھے پہ بٹھا دیا، پھر نکل کے چل پڑے. جب واپس چلے نا فتلقا ابو بکر، اتنے میں وہ یار غار آ گیا. حضرت ابو بکر آگے سے آ رہے ہیں. جب دیکھا کہ دونوں شہزادے حضور کے کندھوں پر ہیں، ایک دائیں کندھے پہ ایک بائیں کندھے پہ ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ناولنی احد الصبیین، سونے ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دو. احملہ، لفظ دیکھیں احملہ عنکا، میں اسے آپ کی طرف سے اٹھاؤں گا. آپ نہ اٹھائیں میں اٹھا دیتا ہوں. لیکن حضور کیا فرماتے ہیں یا ابا بکر نعم المطیع و نعم الرکبان و ابوہما خیر منہما، ابو بکر دیکھ ان کی سواری کتنی اچھی ہے، سبحان اللہ، اور رکبان اور دیکھ یہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں، و ابوہما خیر منہما، اور ان کا والد تو ان دونوں سے بھی اچھا ہے. سبحان اللہ، نعرہ بنتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اب یوں ہی حضور چلتے آ رہے ہیں. یہ منظر تصور ذہن میں رکھیں، ایک شہزادہ دائیں کندھے پہ ایک بائیں کندھے پہ، حتیٰ آتا المسجد، حضور مسجد میں آ گئے. شہزادوں کی گمشدگی کا سن کے پریشان ہو کے صحابہ مسجد میں اکٹھے ہو گئے. لوگ آ گئے. جلسہ عظمت حسین مسجد نبوی میں، سبحان اللہ، یہ آپ کوئی سنت ادا کر رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا ادھر بیٹھے. جلسہ عظمت حسین مسجد نبوی میں سامعین، اللہ کے نبی کے وہ صحابہ جنہیں اللہ کہتا ہے میں نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، جنہیں اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا یہ مجھ سے راضی ہو گئے، جنہیں اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کو اپنے محبوب کے لیے چن لیا ہے، جنہیں اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. وہ سامعین ہیں. اور خطیب وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تک وحی کے تار ملتے نہیں کملی والے کے لب ہلتے نہیں. حضور کھڑے ہو گئے. قام رسول اللہ علیہ قدمہ، ابن عباس کہتے ہیں آج حضور ممبر پہ نہیں بیٹھے، حضور اپنے قدموں پہ کھڑے رہے. والحسن والحسین علی عاتقیہ، اور بچوں کو بھی نیچے نہیں اتارا، دونوں شہزادے کندھوں پہ بیٹھے. اب یہ اگلے لفظ سننا. حضور نے فرمایا لوگوں سے فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، الا ادلکم خیر الناس جدا وجدا، آج تمہیں وہ بندے نہ بتاؤں جن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے. قلنا بلا، ابن عباس کہتے ہیں کیوں نہیں حضور بتائیے. فرمایا الحسن والحسین، وہ حسن اور آپ بولتے جائیں گے وہ حسن اور حسین ہیں. کون ہے ان کا نانا؟ حضور بتا رہے ہیں. فرمایا جدہما رسول اللہ و خاتم النبیین، سبحان اللہ، ان کا نانا نبی اللہ کا رسول ہے، نبیوں کا خاتم ہے. وجدتہما خدیجہ بنت خویلد سیدۃ النساء اہل الجنہ، ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ، ثم قالا، پھر فرمایا الا ادلکم خیر الناس اما و ابا، فرمایا آج وہ نہ بتاؤں جن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے. قلنا بلا، میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. عرض کیا حضور ضرور بتائیے. فرمایا الحسن والحسین، وہ حسن اور حسین ہیں. ابوہما علی بن ابی طالب، ان کا باپ مولا کائنات ہے. سبحان اللہ، وَأُمُّهُمَا فاطمہ بنت خدیجہ سیدۃ النساء العالمین، ان کی ماں سیدہ فاطمہ ہے جو سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے. پھر فرمایا الا ادلکم خیر الناس اما و امتا،
فرمایا آج وہ نہ بتاؤں جس کے چاچا جیسا کسی کا چاچا بھی نہیں، سبحان اللہ جس کی پھوپھی جیسی کسی کی پھوپھی بھی نہیں۔ میں سوچتا ہوں حضور کس موج میں یہ باتیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ کس موج میں حضور لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگ کس ذوق میں سن رہے ہیں۔ فرمایا الحسن والحسین، وہ بھی حسن اور حسین ہیں، امہما جعفر بن ابی طالب و امتہما ام ہانی بنت ابی طالب۔ فرمایا ان کا چچا جعفر بن ابی طالب ہے، ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے۔ پھر فرمایا الا ادلکم خیر الناس خالا و خالتا، آج وہ بھی نہ بتا دو جن کے ماموں جیسا کسی کا ماموں بھی نہیں ہے، جن کی خالہ جیسی کسی کی خالہ بھی نہیں ہے۔ قالوا بلا، صحابہ کہتے ہیں سونا ضرور بتاؤ۔ فرمایا الحسن والحسین، وہ بھی حسن اور حسین ہیں، خالہما قاسم ابن رسول اللہ، ان کے ماموں حضرت قاسم ہیں جو نبی پاک کے بیٹے ہیں، وخالتہما زینب بنت رسول اللہ، اور ان کی خالہ حضرت زینب ہے جو نبی پاک کی لخت جگر ہے۔ یہاں تک تو ہو گئی شان جس بات کے لیے میں نے حدیث لائی تھی۔ اب سننا، اور یہ بات وہ ہے کہ جس پر آپ اٹھ کے بھی سبحان اللہ کہنا تو حق ادا نہ ہو۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہم انک تعلم ان الحسن والحسین فی الجنہ وابوہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وامتہما فی الجنہ وخالہما فی الجنہ وخالتہما فی الجنہ۔ سبحان اللہ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ آج انہیں جنت دے دے، اللہم انک تعلم، اللہ تو جانتا ہے، ان الحسن والحسین فی الجنہ، سبحان اللہ یہ اصل بھی جنتی ہے، یہ حسین بھی جنتی ہے، ان کی ماں بھی جنتی ہے، ان کا باپ بھی جنتی ہے، یہ خبر ہے، عرض نہیں ہے۔ ان کا چچا بھی جنتی، ان کی پھوپھی بھی جنتی ہے، ان کا ماموں بھی جنتی، ان کی خالہ بھی جنتی ہے۔ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ خاندان سارا جنتیوں کا ہے۔ تو اب سنیے حاجی صاحب، حضور نے فرمایا من یا ربی من احبہما فی الجنہ، سبحان اللہ، اللہ میں محمد دعا کر رہا ہوں قیامت تک جو ان سے پیار کرے، جو بھی ان سے پیار کرے، ضروری نہیں کہ کسی کوٹھی میں رہتا ہو، فٹ پاتھ پہ سونے والا ہو، لیکن احبہما دل میں حسن و حسین کا پیار ہو، تو میں مصطفیٰ جنت کا مالک کہہ رہا ہوں فی الجنہ، اسے بھی جنت ہی دینا، اسے بھی جنت دینا، اسے بھی جنت ہی دینا۔ لیکن ساتھ فرمایا من ابغضہما، لیکن جو ان دونوں میں سے کسی ایک سے یا دونوں سے دشمنی رکھے فی النار، اللہ اس کے عمل نہ دیکھنا بلکہ اسے سیدھا دوزخ میں ڈال دینا۔ یہ ہم محفل اس لیے سجاتے ہیں کہ حسین کی محبت پر محبوب خدا نے جنت کی ضمانت عطا فرمائی ہے، یہ تمہیدی حدیث ہے۔ اب آگے چلیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، سبحان اللہ، وہ کارہائے نمایاں ایک مسلسل تربیت کا نتیجہ تھا۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹل اچانک آپ کربلا میں گئے اور آپ سے یہ سارا کچھ سرزد ہوا، یہ ایک تسلسل تھا۔ ان کے لیے بھوکا رہنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، کیوں؟ ان کی ماں شاب ابی طالب میں بھوک کاٹ چکی تھی، ان کے لیے یہ تکلیفیں کاٹنا مشکل نہیں تھا، انہوں نے اپنے نانا کو یہ تکلیفیں کاٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے لیے دین کے لیے سر کٹانا جب پہلے سے مثال موجود ہو تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت عمر کو شہید ہوتے دیکھا، انہوں نے حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرا دیتے ہوئے انہیں شہید ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے والد مولا علی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب جب ان پہ وقت آیا تو انہوں نے نبی کی وراثت کو آگے بڑھایا۔ سبحان اللہ، میں نے کیا جملہ بولا؟ نبی کی وراثت، ہاں جی، وراثت کو آگے بڑھایا۔ کیسے؟ سنو، سیدہ فاطمہ الزہرا خود بیان کرتی ہیں، کہتی ہے ایک دن میں دونوں شہزادوں کو نہ لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئی، حضور سے مانگنے آئی۔ سبحان اللہ، فاطمہ جیسی توحید کس کی ہے؟ حضور سے مانگنے آئی۔
اور میں نے کہا یا رسول اللہ ورثہما شیعہما ابنایا، یا رسول اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ایک روایت میں ہما ابنا کا، یہ آپ کے بیٹے ہیں، ورثہما شیعہ، ان دونوں کو وراثت دیں، یہاں وراثت کے لفظ ہیں، ورثہما شیعہ، وراثت دیں۔ اگر وراثت باغ ہوتی تو آج باغ دیتے، لیکن حضور کی وراثت کیا تھی؟ حضور نے فرمایا لے فاطمہ پھر اما للحسن فلہ سعدتی و ہیبتی، فرمایا میں نے حسن کو اپنی سرداری دے دی ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا سردار نہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، انا سید العرب والعجم، حضور فرماتے ہیں میں عرب و عجم کا سردار، میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار، اور اس سرداری میں سے کہہ رہے ہیں میں نے اپنی سیادت حسن کو دے دی ہے، اور کیا دیا ہے؟ فرمایا ہیبتی، میں نے اپنا روب اپنے حسن کو عطا فرما دیا۔ یہ کیسا روب تھا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، اللہ نے مجھے اتنا روب دیا ہے میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہو وہ میرے خوف سے لرز رہا ہوتا، اس روب کا حصہ میں نے اپنے حسن کو عطا فرمایا۔ یہ تو ہو گیا حسن کا حصہ۔ اما للحسین، حسین کے نام پہ سبحان اللہ کہنے پہ ثواب ملتا ہے۔ اما للحسین، فرمایا پھر حسین کے لیے فاطمہ کیا ہے؟ کیا دیا دیکھو، فلہ جرأتی وَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، حسین کو میں نے اپنی جرأت عطا فرمائی، اپنی وہ ایک لونڈا پچھلے سال خدک کر رہا تھا، وہ کہتا تھا دیکھو حسین بھیجتے تھے جاتا کوئی نہیں، نبی بلاتے تھے آتا کوئی نہیں، میں نے کہا حسین کو یہ طاقت نبی نے دی ہے، حضور دے رہے ہیں، فَلَهُ جُرْأَتِي، حسین کو میں نے اپنی جرأت دی ہے۔ حضور اور کیا دیا ہے؟ فرمایا جودی، میں نے اپنی سخاوت بھی حسین کو دے دی۔ آپ کے میری نظر میں سخاوت کیا ہوتی ہے؟ جو پیسے زیادہ دے، ہے نا؟ کوئی سخی پیسے دیتا ہے، کوئی سخی زمین کا ٹکڑا دیتا ہے، چلو کوئی سخی اپنا گھر ہی دے دیتا ہے، کوئی وہ سخی دکھاؤ نا جو بچے بھی دے دیتا ہے، سبحان اللہ، کوئی وہ سخی بھی دکھاؤ نا جو 18 سال کا جوان قربان کرنے کے بعد یہ نہیں کہتا اللہ یہ تشبیہ مصطفیٰ کی، یہ کیسے چلا گیا، نانا وہ مصطفیٰ سے ایسی سخاوت لے کے آیا ہے، وہ 18 سال کا جوان اللہ کے نام پہ لٹانے کے بعد کہتا ہے ربنا تقبل ھذا القربان، اللہ اس قربانی کو بھی قبول فرما۔ سبحان اللہ، یہ والا سخی تم نے تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا۔ اور جب امام حسین مجھے حکم تھا کہ آپ نے شہادت کا جو معاملہ ہے وہ بیان کرنا ہے، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم شہادت بزدلی پیدا کرنے کے لیے بیان نہیں کرتے۔ آج لوگ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ امام کی مظلومیت بتاؤ اور لوگوں سے پیسے نکلواؤ۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی محبت ہے، میری ڈیمانڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہم واقعہ کربلا، شہادت حسین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بوڑھے بھی جوان کمزور دلیر بن جائے، جس کی ٹانگیں لرز رہی ہیں وہ شیر بن جائے۔ سبحان اللہ، جی حسین دلیری کا نام ہے، بے شک، حسین جرت کا نام ہے، حسین باطل کے منہ پہ تماچا مارنے کا نام ہے۔ سنو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 باتیں موٹی موٹی جو کہ تفصیل بیان کرنے کی وقت بھی نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ہے، یہ تو آپ رکھیں نا 10 دن لگاتار، پھر بندہ 10 دن شہادت بیان کرے اور پھر پتہ چلے کہ شہادت کیسے بیان ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ خطیب اس طرح ڈیٹے پکی کرتے ہیں، میری ایسی عادت نہیں، میں کسی سے بھی سنیں لیکن سنیے۔ بے شک، جب یزید تخت نشین ہوا، اب سنیے گا، یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں بار بار حوالہ نہیں دینا چاہیے، ہر بات کا حوالہ موجود ہے۔ یزید تخت نشین ہوا تو امام حسین مدینے میں تھے، ولید بن عقبہ مدینے کا گورنر تھا،
اس کو آرڈر آیا سب سے پہلے حسین سے بیعت لو، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا حسین امام ہے، سبحان اللہ، وہ بھی جانتا تھا میں امیر نہیں ہوں، امام حسین ہی ہے، کروں میں کیوں نہ ادب سے تجھے سلام حسین، تو میرا آقا ہے میں تیرا غلام حسین، میری نماز محبت کا جواب نہیں، سبحان اللہ، میری نماز محبت کا جواب نہیں، کیوں؟ میں مقتدی ہوں، میرا مقتدا امام، سبحان اللہ، میں مقتدی ہوں، میرا مقتدا امام حسین۔ ولید بن عقبہ نے رات کے اندھیرے میں بلایا، یہ اس طرح کی کاروائیاں عام طور پر رات کو ڈالی جاتی ہیں، رات کے اندھیرے میں بلایا، کہا حسین آرڈر آیا ہے، ولید بن عقبہ کے پاس مروان بھی بیٹھا ہوا ہے، کہا آرڈر آیا ہے یزید کی بیعت کر دو۔ امام نے فرمایا ہمارے جیسے بندے اس طرح چھپ کے بیعتیں نہیں کرتے، سبحان اللہ، میں بیعت نہیں کر سکتا، میں یزید کو جانتا ہوں، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں سے اختلاف شروع ہوا۔ جب آپ پلٹے نا، آپ کے ساتھی باہر کھڑے تھے، لیکن جب آپ پلٹے نا تو مروان نے ولید کے کان میں کہا ابھی روک لو، بعد میں یہ شعر رکنے والا نہیں ہے، ابھی روک لو۔ امام کے کان میں یہ آواز پڑ گئی، آپ پلٹے نا تلوار نکال لی، فرمایا تو کیا کہہ رہا ہے کہ تو میرے اوپر حملہ کرے گا؟ سن، اب حیدری کچھار کا شعر بولتا ہے، سبحان اللہ، خطابت جن کے گھر کی لونڈی ہے، فرمایا آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، مجھے پہچان میں کون ہوں، آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں۔ آج بھی آپ یہ لفظ سننے میں جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب حسین اپنی زبان سے کہہ رہا ہوگا اور جلال میں کہہ رہا ہوگا آنا حسین ابن علی، سن میں حسین ہوں، اور جس کی بیعت لینے کا کہہ رہا ہے وہ کون ہے اس کا بھی تعارف سن۔ فرمایا یزید ابن معاویہ فاسق فاجر قاتل النفس معلن الفسق وشارب الخمر لم یبایعہ ابدا۔ سبحان اللہ، سر کاٹنے کی باتیں کرتے ہو، فرمایا سن یزید فاسق ہے، فاجر ہے، لوگوں کو بے گناہ قتل کرنے والا ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، حسین کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ پہلے دن آپ نے فتویٰ دیا تھا، وہ جن لوگوں نے کہا اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے، سیٹ کے لیے، میں نے کہا حسین کہتا نہیں، نانا کے دین کے لیے۔ ابھی آگے چلیے گا، دیکھیے گا امام حسین کا ایک فتویٰ مکے میں، یہ مدینے میں، آپ چلے گئے، آپ نے مدینہ چھوڑا۔ میں کہا کرتا ہوں لوگ حسین کی جسمانی قربانیاں بیان کرتے ہیں، امام حسین کی جذباتی قربانیاں بیان کرو، یہ الگ موضوع ہے۔ آپ سوچیں نا، جس گھر میں بندہ 1 سال رہے نا، وہاں سے جاتے ہوئے دل کھنچتا ہے، اور جو بندہ 8 دن مدینے رہ کے آتا ہے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی۔ پھر وہ حسین جس کے گھر کا دروازہ ہی مسجد نبوی میں کھلتا ہوتا، جب اس نے مدینہ چھوڑا ہوگا، بیمار بیٹی کو چھوڑا ہوگا، خاندان کو چھوڑا ہوگا، ماں کی قبر کو چھوڑا ہوگا، بھائی کی قبر کو چھوڑا ہوگا، نانا کے روزے کو چھوڑا ہوگا، یہ قربانیاں کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ خیر، اب مکہ شریف چلے گئے، مکہ شریف میں رہے، جب وہاں سے کوفہ جانے لگے، اب کوفہ سے بار بار خط آ رہے ہیں، 150 عرضیاں پہنچ گئیں، امام آ جائیں، امام آ جائیں، ہمارا امام کوئی نہیں ہے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بچا لیں، آپ ہمیں بچا لیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، ہم عذر پیش کریں گے۔ امام نے رخت سفر باندھا، اور یہ بھی ایسی قربانی ہے نا، لوگ حج کرنے مکے آ رہے تھے، امام کربلا جا رہے تھے، لوگ کعبہ دیکھنے آ رہے تھے، امام کعبے کی عظمت کو بچانے جا رہے تھے، اور جب مکے سے نکلے نا، دوست یار احباب صحابہ چھوڑنے کے لیے آئے، تو یہاں دوسرا فتویٰ امام کا سنو۔ جب انہوں نے کہا نہ جائیں تو امام نے حدیث پڑھی، تم نے امام کو کیا سمجھا؟ وہ میسون کا بیٹا یزید اور یہ فاطمہ کا لال حسین ہے، سبحان اللہ، مقابلہ ہی کیا ہے؟
وہ کھیلتا تھا دمشق کے کوڑے کے ڈھیروں پر، یہ کھیلتا تھا مصطفیٰ کے سینے پر۔ سبحان اللہ معاملہ ہی کیا ہے؟ حسین نے حدیث پڑھی، سنو، فرمایا من رعا منکم سلطانا جائرا، فرمایا لوگوں سنو، نبی پاک کا فرمان ہے تم میں سے جو بندہ ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے، کون سا ظالم بادشاہ؟ مستحلا لحرم اللہ، وہ بادشاہ جو حرام کو حلال کر دے، ناقصا لحدود اللہ، جو اللہ کی حدوں کو توڑنے لگے، مخالفتاً لسنت رسول اللہ، نبی پاک کی سنت کے مخالف چلنے لگے، جب یہ دین کام کرے، وَلَمْ يُغَيِّرُوا مَا عَلَيْهِ قَوْلًا وَلَا فِعْلًا، اور جو بندہ طاقت رکھتا ہو بات سے اس کا رد کرے، وہ رد نہ کرے، اور جو عمل سے رد کرنے کی طاقت رکھتا ہو عمل سے رد نہ کرے، چپ کر جائے، مفاہمت اختیار کر لے، مصلحت پسند بن جائے، فرمایا کان علی اللہ حقا ان یدخلہ مدخلہ، اللہ پر حق ہے، اللہ پر لازم ہے کہ جہاں اس ظالم بادشاہ کو ڈالے گا وہیں اس چپ رہنے والے کو بھی ڈالے گا۔ میں اب بتاؤ، میں چپ رہ جاؤں تو میں اس سزا کا حقدار ہوتا ہوں، میں جاؤں گا۔ جب آپ چلے، اپنے سے پہلے امام حجت کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بھی صاحب ان کے 2 بچے بھی، جنہیں کوفہ والوں نے پہلے دن ہاتھوں ہاتھ لیا، استقبال کیا، پہلے دن 12,000 لوگ بیعت کر گئے، کرتے کرتے یہ تعداد 40,000 کو جا پہنچی۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ ادھر حالات اچھے ہیں آپ آ جائیں، لیکن ادھر خط لکھا ادھر حالات بدلنے لگے، حالات تبدیل ہوئے، نعمان بن بشیر معزول ہو گئے۔ اگر صحابی قتل کرتے تھے تو پھر صحابی کو ہٹا کیوں رہے تھے؟ وہ گورنر تھے نا، انہیں کیوں ہٹایا؟ شکایت یہ گئی تھی کہ نعمان بن بشیر اہل بیت کا محب ہے، سبحان اللہ، معزول کر دیا۔ ابن زیاد بدماش کو لایا گیا جو مرجانہ کا بیٹا تھا، وہ آیا، اس نے یہ پوری داستان ہے، راتوں رات قبضہ کیا، لوگوں کو ڈرایا، اور پھر کیا ہوا؟ جب امام گئے نا مسلم بن عقیل دارالامارت کوفہ کا گھیراؤ کرنے، 40,000 بندے تھے، لیکن جب ادھر سے اس نے دھمکایا تو 500 رہ گئے، 40,000 میں سے 500 رہ گئے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے دیکھو، مغرب کی نماز کا وقت ہے، الکامل ابن اسیر، امام ابن اسیر جزری کہتے ہیں، امام نے آ کر کوفہ کی جامع مسجد میں نماز مغرب کی نیت باندھی۔ میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اب ڈر یہ تھا نا کہ پیچھے ابن زیاد کی فوج لگی ہوئی ہے، وہ کسی ٹائم بھی آئیں گے، جو پیچھے کھڑے ہیں انہیں پکڑ کے لے جائیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ بندے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، جو ڈر رہے تھے وہ ہاتھ کھول کے کھڑے تھے۔ وہ ہاتھ کیوں کھڑے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جب پیچھے سے وہ آئے گی نا اس کی پولیس، وہ ہاتھ ڈالے گی تو ہم کہیں گے اسی نماز تے نہ پڑھ دے، اسی ہم ہی کھلے۔ وہ ہاتھ کھول کے کھڑے تھے جنہوں نے بھاگنا تھا، سمجھ آ گئی؟ اچھا، جب سلام پھیرا نا تو ایک بھی نہیں تھا، وہ 500 بھی بھاگ گئے۔ بلاخر آپ کو اور آپ کے جو وہاں سپورٹر تھے ہانی بن عروہ، ان کو، آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا۔ خیر اس سے آگے بڑھیے، میں جہاں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، امام چلتے چلتے راستے میں مسلم بن عقیل کی خبر مل گئی، آپ نے فرمایا پیچھے مڑنے کی بات تو نہیں، اب آگے جانے کی بات ہے۔ اگر مسلم بن عقیل شہید ہو گیا تو رہنا ہم نے بھی نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ جب کوفہ سے رہ گئی 2 منزل، جو ابھی بھی یزید کے لشکر کا کمانڈر ہے، جو یزید کے لشکر کا کمانڈر ہے، وہ 1000 فوجی لے کے آیا، 1000 82 بندوں کے مقابلے میں 1000، لیکن ہر دل سے اہل بیت کا ادب کرتا تھا۔ اس نے تنہائی میں ملاقات کی، کہا امام آگے نہ جائیں، یہ آپ کو مار دیں گے۔ یہاں امام کا تیسرا فتویٰ سنو، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ میں نے کہا نا ہم شہادت سے دلیری پیدا کرتے ہیں۔ سنو، جب ہور نے کہا نا کہ امام آگے نہ جائیں، لوگ مار دیں گے، آپ کا قافلہ لٹ جائے گا، آپ کے بچے شہید ہو جائیں گے، یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے،
علی کے بیٹے کے لفظ سنو، فرمایا اتخوفونی بالموت، فرمایا اور مجھے موت سے ڈرا رہے ہو؟ کس چیز سے ڈرا رہے ہو؟ موت سے ڈرا رہے ہو؟ کہ واللہ انی لا اری الموت الا شہادہ وما الظالمین حیات الا جرما۔ فرمایا اور میرا فتویٰ سن لے، یہاں دین کے لیے مر جانا میں اس کو سوائے سعادت کے کچھ بھی نہیں سمجھتا، میں بڑی سعادت سمجھوں گا اگر میں یہاں پر دیش میں مارا جاؤں۔ اور اگلی بات سن، اگر میں ظالموں کے ساتھ زندہ رہوں الا جرما، حسین سے جرم تصور کرتا ہے۔ اور اگلی بات سن، تو کہتا ہے میں مارا جاؤں گا، میں یزید سے ٹکراؤں گا، فیصلہ کر لیا ہے، اب ٹکرانے کے بعد دو باتیں ہیں، یا زندہ رہ جاؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ ان عشتو لم اندم، سبحان اللہ، فرمایا اگر زندہ رہ گیا تو کبھی ندامت تو نہیں ہوگی نا، سر اٹھا کے جیوں گا کہ ڈر کے تو نہیں رہا یزید سے ٹکرایا تھا۔ وَإِن مُتُّ لَمْ أُلَمْ، اور یہ بھی سن اگر میں شہید بھی ہو گیا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں، سبحان اللہ، مُتُّ لَمْ أُلَمْ، اگر میں شہید بھی ہو گیا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ چلتے چلتے یہ قافلہ غور نے روم کے کوفہ جانے کے بجائے کربلا لے گئے۔ کربلا میں پہنچ کے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا ارض کرب و بلا کہتے ہیں، سن 2 ہجری ہے، سن 60-61 ہجری ہے، اور 2 محرم الحرام ہے۔ قافلہ اہل بیت جس میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں، 17 جوان ہیں اہل بیت کے، اور باقی دیگر افراد ہیں، 82 یا 72 افراد نے یہاں ڈیرا لگا لیا۔ عمر بن سعد کو مقابلے کے لیے بھیجا گیا۔ اولاً چند ہزار لوگ ہیں۔ عمر بن سعد نے جب ان کے چہرے دیکھے، اس نے پیچھے خط لکھا ہے ابن زیاد کو، بندے اور بھیج، اب پنجابی میں کہہ رہا ہوں، بندے اور بھیج۔ اس نے کہا 70 بندے ہیں، 100 بھی نہیں ہیں پورے، اور یہ اتنے ہزار بندے لے کے گئے، اور بھیج۔ اس نے کہا بندے نہیں ہیں، یہ علی کی اولاد ہے، سبحان اللہ، تو ان کو عام بندے سمجھتا ہے، یہ ایک ایک شیر 1-1 ہزار کا مقابلہ کرنے والا ہے، اور بھیج۔ اللہ سبحان اللہ، کرتے کرتے یہ تعداد 10,000 کو پہنچی، اس نے پھر خط لکھا اور بھیج۔ 12,000 کو پہنچی، اس نے کہا اور بھیج۔ پیچھے ابن زیاد پریشان ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے، اس نے کہا اور بھیج۔ 18,000 کو پہنچی، اس نے کہا اور بھیج۔ اس نے کہا کر کیا رہا ہے، 18,000 بندے 72 بندوں کے مقابلے پہ کھڑے ہیں، اگر تم ایک ایک بندے کو پکڑو تو کئی ہزار بندے ایک بندے کو مار دو گے۔ اس نے کہا تو جانتا نہیں ہے یہ علی کی اولاد ہے، سبحان اللہ، یہ اسد اللہ کے بیٹے ہیں، اور بھیج۔ 22,000 کا لشکر لایا گیا کربلا میں۔ کیا مقابلہ ہے 72 کے ساتھ 22,000 کا؟ صرف پریشر ڈالنے کے لیے کہ یہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ ڈر تو ان کے قریب سے بھی کبھی نہیں گزرا۔ سبحان اللہ، ان کو کیا پتا ہے ڈر کیا ہوتا ہے۔ خیر آخری 10ویں رات آ گئی اور ساری رات امام جانتے تھے صبح کیا ہوگا۔ اچھا اس سے تھوڑا سا پہلے نا ایک بات دیکھیں، امام زین العابدین کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہوں، میرے والد کو سواری پہ چلتے چلتے اونگ آ گئی۔ ان کے والد کون ہیں؟ امام حسین۔ کہتے ہیں ایسے سر جھکایا، آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں کھول لی۔ آنکھیں کھولی تو کہتے ہیں امام حسین کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ابھی کربلا میں پہنچنے سے تھوڑا سا پہلے۔ اچھا امام زین العابدین کہتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے کہا بابا جان یہ جو الحمدللہ ہے یہ خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے، اور انا للہ جو ہوتی ہے یہ غم کے موقع پہ ہوتی ہے، اور آپ دونوں کو اکٹھا پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سنو امام حسین کہتے ہیں انی ارا فی المنام قال قائلا، کہا جب میں نے سر جھکایا نا تو میں نے ایک کہنے والے کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا ان القوم تسیرون والمنایا یسیر الیہم، قوم بھی اپنی جگہ پہ پہنچ گئی، موت بھی ان کی طرف آ رہی ہے، شہادت بھی ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حسین نے بتایا میری شہادت کیسے بیان کرنی ہے۔ آپ نے آنکھیں کھول کے یہ نہیں کہا کہ رونا دھونا بچا دو ہم تو لٹنے والے ہیں، نہیں، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے وہ مجھے مقام شہادت عطا فرمانے والا ہے۔ اور پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا میں ڈیرا لگا،
آخری رات ہے، امام نے اپنے سارے رفقا کو جمع کیا، سارے رفقا کو اکٹھا کر کے ایک خطبہ دیا، فرمایا انطلقوا قد اذنت لکم، فرمایا تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، یہاں تک میرے ساتھ آئے ہو، اب میں نے چراغ بجھا دیے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا، انطلقوا تم سارے چلے جاؤ، سارے چلے جاؤ، قد اذنت لکم میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، کوئی ناراضگی نہیں ہے، میں تم سے راضی ہوں، سارے چلے جاؤ۔ لیکن وہ کیسے جاتے؟ مسلم بن اسجع ایک وفادار ساتھی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور جانے کی بات نہ کریں، ہم آپ سے پہلے لڑیں گے، ہم اپنے نیزے ان کے سینوں میں اتاریں گے، جب نیزے ٹوٹ جائیں گے ہم انہیں پتھروں سے ماریں گے، اس وقت تک آپ کے سامنے لڑتے رہیں گے جب تک ہماری موت کا وقت نہیں آ جائے گا۔ حبیب ابن مظاہر 70 سال کا بوڑھا، 70 سال کا، میں نے پہلے کہا تھا ہم وہ شہادت بیان کرتے ہیں جو بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حبیب ابن مظاہر 70 سال کا بوڑھا، ہاتھ کانپ رہے ہیں بڑھاپے سے، جسم پہ جھریاں ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، کھڑے ہو گئے، کانپتی زبان سے کہتے ہیں امام جانے کی بات نہ کرو، ہم تو جانے آپ کے قدموں پہ لٹانے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ساری رات عبادت میں گزری، صبح تہجد کی نماز پڑھی گئی، اذان فجر امام علی اکبر نے دی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد نماز فجر با جماعت پڑھی گئی، اس کے بعد جہاد کے لیے صفیں قائم ہوئی۔ کون کون لوگ یہاں شہید ہو گئے؟ 17 جوان اہل بیت کے، سلیکٹیو شہادت مت بیان کرو، یہاں مولا علی کے 6 بیٹے شہید ہو رہے ہیں۔ کتنے؟ 6۔ آپ کو 2 کا نام بتایا گیا، غازی عباس شہید ہوئے اور حسین شہید ہوئے، یہی ہے نا؟ سنو، ایک بیٹے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، حسین بن علی، عباس بن علی، یہ امام حسین کے باپ شریف حضرت عباس کے ماں شریف بھائی تھے، یہ یہاں شہید ہوئے۔ مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے وہاں شہید ہو گئے، 2 بیٹے یہاں شہید ہوئے، مسلم بن عقیل خود وہاں شہید ہوئے، ان کے 3 بھائی کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت امام حسن کے ایک بیٹے کا نام لیا جاتا ہے، کون سے؟ قاسم، ان کے 2 بیٹے اور بھی یہاں شہید ہوئے، ایک کا نام تھا ابو بکر، ایک کا نام تھا عبداللہ، یہ بھی یہاں شہید ہوئے۔ ان کے نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ ان کے نام بھی لیا کرو، شہادت اسے کہتے ہیں۔ اور میں نے آج ہی پڑھا الکامل ابن اسیر کے اندر، جب امام علی اکبر شہید ہوئے نا، وہ ایک پورا منظر ہے، جب انہوں نے اجازت مانگی گئے، جب شہید ہو گئے تو ان کا لاشا امام حسین نے خود نہیں اٹھایا، بلکہ سپاہیوں نے اٹھا کے خیمے کے سامنے لٹایا۔ لیکن جب حضرت قاسم شہید ہوئے نا، بھائی کا بیٹا، تو انہوں نے آواز دی یا اماں ہو، اے چچا جان ادرکنی، مجھے آ کے سنبھالیں، میں گر گیا ہوں۔ تو امام حسین خود دوڑ کے گئے، اور وہ جس بندے نے گرایا تھا عمر بن سعد بن نفیل، ایک تو وہ عمر بن سعد جو امیر لشکر ہے، یہ عمر بن سعد بن نفیل، امام حسین نے اس کے ہاتھ پہ تلوار ماری، ہاتھ بازو سے کٹ کے الگ ہو گیا، اور حضرت قاسم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے آپ خیمے تک لے گیا، اور فرمایا، حضرت قاسم سے کہتے تھے ان ظالموں نے میرے بھائی کی نشانی کو بھی شہید کر دیا، یہ تو حسن کی نشانی تھی، انہوں نے میرے بھائی کی نشانی کو بھی شہید کر دیا ہے۔ خیر، ایک ایک کر کے یہ جوان شہید ہو رہے ہیں، پھر اس ننھے جوان کی باری بھی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں لوگ کیا مبالغہ کرتے ہیں، حسین نے اٹھایا یزیدیوں کے سامنے لے گئے، یہ کسی تاریخ کی مستند کتاب میں نہیں ہے، حسین نے اٹھایا لے گئے، یزیدیوں کو کہا مجھے نہیں دیتے، اسے تو پانی دے دو، میں نے کہا جھگڑا پانی کا تو نہیں تھا، بیعت کرتے تو اسے کیا سب کو ہی مل جاتا، یہ بات نہیں ہے، اٹھایا تھا پیار کرنے کے لیے، ایک یزیدی نے تیر مارا جو حلقے اصغر میں پار ہو گیا، امام نے وہ خون لے کے چلو میں آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا اللہم انتقم منہم، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں ان سے بدلہ ضرور لینا جنہوں نے میرے اصغر کو شہید کیا ہے۔ سنو، پانی مانگنے کے لیے حسین نہیں گئے تھے اصغر کو لے کر، سبحان اللہ۔ یہ جو بات کرے اسے چپ کرایا کرو،
حسین پانی مانگنے نہیں گئے تھے. پھر سوال ہوتا ہے گئے کیوں تھے؟ میں نے کہا یہی تو بتا رہے تھے لوگوں، یہاں جو 18 سال کا جوان ہے وہ بھی نبی کے دین پہ کٹنے آیا ہے، جو 22 سال کا ہے وہ بھی نبی کے دین پہ کٹنے آیا ہے، جو بال بچے دار ہے وہ بھی نبی کے دین پہ کٹنے آیا ہے. یزیدیوں، ہم شوق شہادت میں سرشار ہو کے آئے ہیں. دیکھو جو قدموں پہ چل کے آ سکتے تھے وہ خود چل کے آئے، کٹ گئے، اور جو قدموں پہ نہیں آ سکتا تھا اسے ہم اٹھا کے لائے ہیں. آؤ اس میں بھی تیر آزما لو، ستم کر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. جب امام اکیلے رہ گئے اور جب خیمے سے رخصت ہوئے نا، تو آپ نے 2 طرح کا خطاب کیا. ایک خطاب قوم یزید سے تھا، لشکر یزید سے. ایک خطاب اپنے اہل بیت سے تھا، اپنی بہن فاطمہ زہرا کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. ان کو بلا کے کہا زینب، حالانکہ یقین تھا لیکن کہا زینب مجھے قسم دو، میرے ساتھ وعدہ کرو، جب میں شہید ہو جاؤں گا، یہ لفظ ہے میں ذمہ دار ہوں، تم اپنے چہرے پہ تماچے نہیں مارو گی، تم نوحہ خانی نہیں کرو گی، تم اپنا گریبان نہیں پھاڑو گی. کیوں؟ آگے لفظ دیکھیں امام حسین کے، سونے کے پانی سے لکھے جائیں. فرمایا ان لی واللہ اسوۃ برسول اللہ. زینب یہ خیال رکھنا میرے لیے بھی تیرے لیے بھی نبی پاک کا اسوہ ہی رہنمائی کرنے والا ہے. اور یہاں میں آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں. حدیث اس سے ہٹ گئے لیکن یہاں فٹ ہوتی ہے. جب کسی بندے کا بچہ فوت ہوتا ہے یہ اولاد کا دکھ بڑا سخت ہوتا ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے. جب کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے نا، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. صحیح حدیث میں موجود ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اقبضتم ولد عبدی، فرشتوں کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی ہے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے اسی کے حکم سے قبض ہوئی ہے. قالوا نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اقبضتم ثمرۃ قلبہ، کیا تم نے میرے بندے کے دل کا پھل چھین لیا، اس کے دل کا ثمر چھین لیا ہے؟ قالوا نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں. اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ماذا قال عبدی، اچھا یہ تو بتاؤ جب تم اس کا بیٹا لے رہے تھے ماذا قال عبدی، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان اللہ. میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان اللہ. یہ مزہ دیکھیں نا، بندہ نہیں، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ ماذا قال عبدی، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا ربی حامدہ کا وسترجع، اللہ وہ تیری حمد کر رہا تھا اور صبر کے ساتھ انا للہ پڑھ رہا تھا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے لیے جنت کو لازم کر دیا. یہ عام بندے کی بات ہے، اب اسے فٹ کرے میدان کربلا میں. سبحان اللہ. ایک نہیں سارا ہی گلشن لٹا دیا، سارا ہی گلشن لٹا دیا، اور گلشن بھی ایسا لٹا دیا کہ ساری کائنات کے بیٹے صرف علی اکبر کے قدموں کی مٹی پہ قربان ہو جائیں. بے شک. تو رب نے نہیں پوچھا ہوگا ماذا قال الحسین، بتاؤ نا اتنا کچھ لٹا کے حسین کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتوں نے یہ نہیں کہا ہوگا کیونکہ چشم فلک نے یہ نہیں دیکھا کہ حسین واویلا کر رہا تھا. فرشتوں نے کہا ہوگا اللہ وہ تو پھر بھی کہتا ہے اللہم رضا بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک، اللہ حسین تیری رضا پہ راضی ہے. اچھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مختلف روایتیں ہیں کہ شمر نے سر کاٹا یا یزید نے کاٹا یا سنان بن انس نے کاٹا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. جب خولی وہ سر لے کر نا ابن زیاد کے دروازے پہ گیا، اب یہ 2-3 باتیں ذرا نوٹ کیجئے گا، تو وہاں دارالامارت گورنر ہاؤس بند ہو چکا تھا، تو وہ سر انور کو ایک بوری میں تھیلے میں ڈال کے نا گھر لے گیا. گھر لے کر گیا نا تو جا کے نا اپنی بیوی کے پاس بستر پہ لیٹ گیا، اور بستر پہ لیٹ کے کہتا ہے
فی بیتی کی غندہر، کہا پتہ ہے آج تیرے گھر میں ساری کائنات کی دولت آئی ہوئی ہے، پتہ اس کو بھی تھا میں کیا لے آیا ہوں۔ بیوی نے کہا کیا لے کے آیا ہے؟ اس نے نا تھیلی سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگا ھذا رأس الحسین، یہ حسین کا سر ہے۔ اب وہ بیوی عاشق تھی اہل بیت کی، تڑپ گئی، اس نے کہا ویلکا، او مر جلے، یہی ترجمہ بنتا ہے، او برباد ہو جائے۔ جا الناس، دیکھو عورت کیا کہہ رہی ہے، جا الناس بالذہب والفضۃ وجئت براس ابن رسول اللہ نے کہا او بدبختہ، لوگ گھروں کو آتے ہیں تو سونا چاندی لے کے آتے ہیں، مال و دولت لے کے آتے ہیں، خبیثہ تو جا جئتا براس ابن رسول اللہ ہے، تو نبی پاک کے شہزادے کا سر کاٹ کے لے آیا ہے۔ واللہ لا یجمع راسی و راسک فی ھذا البیت، آج کے بعد میں اور تو اس گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ وہ اٹھ کر گھر سے مکان سے صحن میں چلی گئی، لیکن وہ عورت کہتی ہے قالت فواللہ، وہ کہتی ہے اللہ کی قسم ہے، انظروا یسطع النور من السماء الى الاجانب فی کل لیل، اس نے کہا خدا کی قسم میں ساری رات سر حسین کے سامنے دو زانوں بیٹھی رہی، اللہ کی قسم ہے آسمان سے لے کے سر حسین تک نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اچھا، جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، وہ میں نے کہا نا کہ کمزوری بیان کرنا یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے، لیکن دکھ تو ہے نا جی، یہ تو کسی عام غیر بندے کے ساتھ بھی ہو تو دل لرز جاتا ہے۔ وہ جیسے حضور کہیں ہمارے ہاں ندی فی دنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، جب ان پھولوں کو مسئلہ جائے، حضرت زینب کو جب کوفہ جاتے ہوئے نا اس کربلا کے میدان سے دوبارہ گزارا گیا، تو یہ الکامل ابن اسیر نے لکھا ہے، یہ لفظ میں رات کو پڑھ رہا تھا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ یقین کریں بندے کا دل ایسے لگتا ہے کہ پھٹ جائے گا۔ حضرت زینب جب بھائی کے لاشے پر سے گزری تو آپ نے کیا کہا، یا محمدہ، درد و علم میں ہم مصیبت کے دن یوں گزارا کرتے ہیں، رخ اپنا مدینے کو کر کے کملی والے کو پکارا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت زینب آج کوئی عام امتی پکارے، فریاد امتی جو کرے، حال ظاہر میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ جب اپنی بیٹی کی لخت جگر پکار رہی ہوگی، حضور کیسی مدد اور کیسی حمایت پہ آئے ہوں گے، لفظ سنو کلیجہ لرز جاتا ہے۔ حضرت زینب بھائی کے لاشے پہ کھڑی ہیں اور کہتی، اور حالت یہ تھی کہ ان ظالموں نے جوتے بھی اتار دیے، کپڑے بھی اتار لیے، تلوار بھی لے گئے، ہر چیز اتار کے لے گئے، اور اس برہنہ حالت پر حضرت زینب سر پہ کھڑی ہیں اور کہتی ہیں یا محمدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء ھذا الحسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک سبایا وذریتک مقتتلا وَلْتَصْفِي عَلَيْهَا الصَّبَا، کہتی ہیں یا محمد صلی علیکہ ملائکۃ السماء، اے میرے نانا جان آپ پہ اللہ کے فرشتے درود بھیجے، ھذا حسین، دیکھیں ھذا حسین، اور البدایہ والے نے کہا ھذا حسین کا، یہ آپ کا حسین، یہ آپ کا لاڈلا حسین بالعراء آج پردیس میں برہنہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، چادر نہیں ہے، کفن نہیں ہے، ڈھانپا ہوا کس چیز سے ہے، مزمل بالدماء، آج یہ اپنے ہی خون میں ڈھانپا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اس کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، بنا تو کا سبایا، آقا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا ذریتوں کا مقتتلا، آپ کی اولاد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، تصفی علیہ الصفا، تصفی علیہ الصبا، ان پر ہوا گرد اڑاتی پھر رہی ہے۔ جب یہ لفظ حضرت زینب نے بولے نا
تو کہتے ہیں بقت علیہا کل عدو و صدیق، ہر اپنا بھی رو پڑا، ہر غیر بھی رو پڑا۔ لیکن یہ رونے کا مقام ہے، لیکن جہاں کھڑے ہونے کا مقام تھا پھر زینب کیسے کھڑی ہوئی دیکھو۔ جب یہ قافلہ پہنچا ابن زیاد کے دربار میں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر اوڑھ کے ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ابن زیاد سب کو دیکھ رہا ہے، جب جاتے جاتے نظر ان پہ پڑی تو کہنے لگا من ہاذہ جالسہ، یہ کون عورت بیٹھی ہوئی ہے؟ کہنے والے نے کہا ہاذا زینب بنت فاطمہ، یہ زینب ہے جو مولا علی کی بیٹی ہے، جو فاطمہ الزہرا کی لخت جگر ہے، جو حسین کی سگی بہن ہے۔ اس نے کہا ما لکی یا زینب، ابن زیاد بدماش کہتا ہے زینب کیا ہوا؟ حضرت زینب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ منہ نہیں لگانا چاہتی تھی، لیکن پھر اس نے بکواس کی۔ اس نے کہا الحمدللہ الذی اظہر الحق ونصر امیر المؤمنین یزید وحزبہ۔ امیر المؤمنین، ابن زیاد کی اولاد آج بھی امیر المؤمنین کہتی ہے۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، ابن زیاد کہہ رہا ہے، کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے حق ظاہر کر دیا اور جس نے امیر المومنین یزید اور اس کے گروہ کی مدد کر دی۔ وقاتل کذاب ابن کذاب معاذ اللہ، کہا کذاب کے بیٹے کذاب کو اللہ نے قتل کروا دیا۔ اب جب زینب نے یہ بات سنی نہ تو تڑپ گئی، اب موقع تھا حق بولنے کا۔ فقالت، اب کھڑی ہو گئی، فرمایا سن، نہیں، یہاں ایک بندہ، ایک حضرت علی کے ساتھی تھے عبداللہ بن عفیف، یہ کھڑے ہوئے اور یہ نابینا تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یا ابن زیاد انت کذاب ابن کذاب۔ اچھا یہ جتنی تعریف آپ پڑھیں نا، جہاں یہ بکواس کرتے اللہ جواب کا وہی انتظام کرتا۔ اس نے کہا تو کہتا ہے حسین جھوٹا تھا، نہیں تو بھی جھوٹا ہے، تیرا باپ بھی جھوٹا ہے۔ سن ہوا بیت الصدیقین، یہ سچوں کا گھر ہے، وَأَبُوهُ مَوْلَانَا، ان کا باپ تو ہمارا مولا ہے۔ وہ اٹھے ناراض ہو کے نکل گئے۔ ابن زیاد نے چھڑی اٹھائی، لبے حسین پہ مارنے لگا۔ یہاں ایک بوڑھے صحابی زید بن ارقم بیٹھے ہوئے ہیں، جب انہوں نے دیکھا تو برداشت نہ ہوا، تڑپ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ارفع قدید کا، چھڑی پیچھے ہٹا۔ واللہ لقد رأیت شفتِ رسول اللہ علی ھذا الشفتین یقبلہما، کہا ابن زیاد بدماش چھڑی کو پیچھے کر، خدا کی قسم ہے میں نے لب مصطفیٰ کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ رونے لگے، فبکت، اس کے بعد رونے لگے تو ابن زیاد غصے میں آ گیا اور کہنے لگا اگر آپ بوڑھے نہ ہوتے میں آپ کی گردن اڑا دیتا، آپ کی عقل چلی گئی ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ سنو، حضرت زید بن ارقم روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ وہاں سے نکلے، لیکن بات کیا کر کے گئے؟ آپ نے فرمایا یا معاشر العرب، اور عرب کے رہنے والوں، انتم العبیدون بعد الیوم، آج کے بعد تم سارے غلام ہو گئے ہو۔ تم نے قتل تم ابن رسول اللہ وامرتم ابن مرجانہ تھا، تم نے فاطمہ کے بیٹے کو شہید کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو امیر بنا لیا۔ سنو وہ کیا کرے گا، یقتل خیارکم ویستبعد شرارکم، وہ تمہارے بہتر لوگوں کو مارتا جائے گا، تمہارے ذلیل لوگوں کو حکمران بنائے گا۔ لیکن اچھا ہی ہوا ہے، کیوں؟ فردیتم بالذل، اس ذلت پر تم خود راضی ہوئے ہو۔ فما بعد لمن یرضی الذل، اس بندے کے لیے کیا بعید ہے جس نے پہلے ہی ذلت کی چادر اوڑھ دی۔ جب تم خود ذلت اپنا چکے، زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے نکل گئے۔ ابن زیاد حضرت زینب کی طرف متوجہ ہوا، اب سننا، اس نے کہا الحمدللہ الذی فداکم وقاتلکم، اس نے کہا زینب چھیڑ رہا ہے نا، طنز کر رہا ہے، کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل کیا، معاذ تمہیں ذلیل کیا، وقاتلکم، تم سب کو قتل کروا دیا۔ اب علی کی بیٹی بولی، میں نے کہا نا خطابت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، آواز زینب کی، لہجہ علی کا۔ اللہ، آپ نے فرمایا اسی وزن پہ جواب دیکھو، اس نے کہا نا الحمدللہ الذی فداکم وقاتلکم، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا، فرمایا ہم تو رسوا ہو ہی نہیں سکتے، عزتیں ہمارے گھر سے بڑھتی ہیں، ہم عزتوں کے مالک ہیں، کیسے؟ فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں نبی کی اولاد بنا کے بھیجا ہے، وطہرنا تطہیرا، اللہ نے ہمیں تطہیر کا وارث بنایا ہے۔ سبحان اللہ حضرت زینب، حضرت حسین، حضرت علی اکبر، حضرت عباس، ایک ایک کا نام لیتے جاؤ، ہر ایک تمہیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ کربلا دین کے لیے کھڑے ہو۔ یہ کیا محبت ہے اور یہ کیا سوچ ہے اور یہ کیا وفاداری ہے کہ وہ تو دین کے لیے سب لٹا جائیں اور میں آپ 5 فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے ڈگمگا جائیں۔ آج حسین سے محبت میں نہیں کہتا آپ میں نہیں کرتے، سارے کرتے ہیں، لیکن یہ محبت کچھ تقاضا رکھتی ہے۔ جب گھر میں شادی ہو رہی ہو نا تو اس وقت اس شریعت کو یاد رکھا کرو جس کے لیے حسین علی اصغر کو بھی لٹا گئے تھے۔ کسی نے کہا تھا نا یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت چھدا ہوا، کٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، پھر بھی ہے 1000 دشمنوں کے آگے ڈٹا۔ سبحان اللہ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے۔ پھر جواب دینے والے نے کہا یہ کوئی اور نہیں، نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین، یہ بال یقین، حسین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ حسینیت دین سے وفاداری کا نام ہے، حسینیت دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے کا نام ہے۔ آج اپنے آپ سے پوچھنا، بچے کو بخار ہو تو صبح کی نماز رہ جاتی ہے، 4 دن مسجد کا منہ نہیں دیکھتے، کیوں؟ بچہ بیمار ہے۔ میں نے کہا وہ حسین جو لاشیں ہاتھوں پہ لا رہا تھا اس کو بھی تو کبھی یاد کرو۔ حسین نے یہ اتنی بڑی قربانیاں اس لیے نہیں دی کہ لوگ ہمارے قصے سنائیں، وہ یہ قربانی نہ بھی دیتی تو ان کے تذکرے قیامت تک ہونے تھے۔ حسین نے یہ قربانی اس لیے دی تھی اور خود فرمایا تھا وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میں یہ سب کچھ لٹا کے اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے بعد آنے والوں کے لیے میری ذات مشعل راہ بن جائے گی، میرے بعد آنے والے دین پر قربانی دینے سے ڈگمگائیں گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج اگر میں اور آپ، اور یقیناً میں اور آپ امام حسین سے محبت میں جمع ہوئے، آپ تھک گئے ہیں لیکن چاول کھانے آئے ہیں یا حسین کی محبت میں آئے ہیں؟ سبحان اللہ حسین کی محبت والوں کو چاول بھی ملتے ہیں، چرگے بھی ملتے ہیں، سبحان اللہ لیکن اصل نیت اور قبلہ درست رکھیں۔ حسین کے پیار میں آنے والوں، حسین مجھ سے اور آپ سے دین سے وفاداری کا تقاضا کرتا ہے۔ آج میں اور آپ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم کم از کم اپنے جسم پہ تو دین نافذ کریں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دل بھی حسینی ہے، جان بھی حسینی ہے، عمل یزیدی ہے، ناراض نہ ہونا۔ یہ جو دل حسینی ہے نا، میں منقبت سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ دل حسینی علماء ذرا توجہ کریں، یہ جملہ کس کا ہے؟ جب فرزدق امام حسین کو ملا تھا راستے میں، اس نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کوفے والوں کے دل حسینی ہے، دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب؟ دل آپ کے ساتھ ہیں، عمل یزید کے ساتھ ہے۔ اب ذرا اپنے اوپر لاؤ، دل حسینی ہے، ماتھا کیوں نہیں حسینی؟ دل حسینی ہے، چہرہ کیوں نہیں حسینی؟ دل حسینی ہے، گھر کیوں نہیں حسینی؟ دل حسینی ہے، اولاد کیوں نہیں حسینی؟ حسین تو قرآن سے اتنی وفا کرے کہ سر کٹنے کے بعد بھی قرآن نہ چھوڑے، اور میں آپ سال کے 365 دنوں میں 30 سے بارے قرآن نہ پڑھ سکیں، زندگی میں ایک بار بھی ترجمے کے ساتھ قرآن نہ پڑھ سکیں، اور یہ دل بھی حسینی ہے، جان بھی حسینی ہے، ناراض ہو گئے؟ سبحان اللہ نہیں، یہ انداز بدلیں۔ دیکھیں قرآن وفادار ہے، مجھے پتہ ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن میں نے آپ سے زیادہ دور جانا ہے۔ قرآن وفادار ہے، حسین نے ساری زندگی قرآن سے وفا کی، سفر میں، حضر میں، گھر میں، حتیٰ کہ آخری رات شب عاشور قرآن کو نہیں چھوڑا۔ تو پھر جب حسین کا سر کٹ گیا تو قرآن نے حسین کو بھی نہیں چھوڑا۔ حسین کا لاشا کربلا کے میدان میں تھا،
سر کبھی ابن زیاد کے دربار میں، کبھی کوفہ کے بازار میں، کبھی دمشق کے بازار میں، کبھی سوق حمیدی میں، کبھی یزید کے دربار میں، کبھی دمشق کی جامع مسجد میں، دھاڑ کربلا میں پڑا ہے، لب حسین پہ قرآن جاری۔ سبحان اللہ۔ یہ جو مولوی آج کہتے ہیں نا جی ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ایک دن قرآن نہ پڑھا جائے، جو پڑھے اسے بھی روکتے ہیں، نہیں قرآن نہیں پڑھنا، اس کا مطلب ہے انہوں نے قرآن سے وفا نہیں کی ہے۔ اور سنی عام بھی مر جائے تو پیچھے 100 قرآن پڑھے جاتے ہیں، کہ یہ قرآن سے وفادار ہیں۔ اس لیے قرآن سے پیار کریں اور قرآن والوں سے پیار کریں، نماز سے پیار کریں اور نماز والوں سے پیار کریں۔ کریں گے نا انشاءاللہ، زور سے؟ انشاءاللہ۔ ایک آخری بات سناؤ، سبحان اللہ، ختم کرنے پہ سبحان اللہ یا بات پہ سبحان سبحان اللہ۔ سنیں، تاریخ لوگ بڑا کہتے ہیں کہ تاریخ کا تسلسل، تاریخ سن، تاریخ ہمیں بھی آتی ہے۔ تاریخ ہمیں دو طرح کے گروہ بتاتی ہے، آخری بات ہے سمجھنا اور یاد کر لینا، دو قسم کے گروہ بتاتی ہے، ایک چھری والا گروہ ہے، ایک نماز والا گروہ ہے۔ کسی پہ تنقید نہیں ہے، میں بھی حوالے دوں گا آپ کو، دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا یوم شہادت گزرا ہے، نماز کے لیے جا رہے تھے۔ کس لیے؟ نماز کے لیے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، نماز کے لیے جا رہے تھے، ایک چھری والے نے نماز نہیں پڑھنے دی۔ سمجھ آئی؟ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے، ایک چھری والے نے قرآن نہیں پڑھنے دیا، شہید کر دیا۔ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مولا علی نماز کے لیے جا رہے تھے، ایک چھری والے نے نماز نہیں پڑھنے دی، سر میں زخم لگایا، آپ شہید ہو گئے۔ حسین کربلا میں عبادت کرنا چاہتے تھے، چھری والوں نے عبادت نہیں کرنے دی۔ سمجھ آئی؟ میں اس کو اور بھی آگے لے جا سکتا ہوں، لیکن دو گروہ بن گئے نا، ایک چھری والا گروہ ہے، ایک نماز والا گروہ ہے، ایک چھری والا گروہ ہے، ایک قرآن والا گروہ ہے۔ چھری والے گروہ میں کون ہے ہمیں نہیں پتا، قرآن والے گروہ میں کون ہے؟ حضرت عمر۔ سبحان اللہ۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ينطلق الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کر دیا۔ اور یہ حدیث سنیں، فرمایا رأیت الشیاطین من الجن والانس فروا من عمر، حضور فرماتے ہیں میں نے شیطانوں کو دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے شیطانوں کو دیکھا ہے، جنوں میں بھی ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، نشانی کیا ہے؟ فرمایا فروا من عمر، تم دیکھ تو نہیں سکتے ہو، نشانی یاد کر لو۔ فرمایا فروا من عمر، میرے عمر کا نام سن کے بھاگ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے عمر کا نام سن کے بھاگ جاتے ہیں۔ بھاگ جاتے ہیں۔ تو ادھر نماز والوں میں حضرت عمر، نماز والوں قرآن والوں میں حضرت عثمان، نماز والوں میں مولا علی، نماز والوں میں حسین ابن علی، نماز والوں میں قرآن والوں میں حسین ابن علی، ادھر والوں کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب آپ نے کدھر کھڑے ہونا ہے؟ فیصلہ کرو، فیصلہ کرو۔ قرآن والے۔ آج بھی چھری والے یہ چاہتے ہیں کہ تم نماز نہ پڑھو، آج بھی چھری والا یہ چاہتا ہے کہ تم قرآن نہ پڑھو۔ آؤ، عمر نے ان کی چال نہیں کامیاب ہونے دی، علی نے ان کی چال نہیں کامیاب ہونے دی، حسین نے ان کی چال نہیں کامیاب ہونے دی۔ علی والو آج اپنے ساتھ وعدہ کر لو، ہم بھی ان کی چال کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ سب نے نہیں کہا، ہم نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، پڑھیں گے، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں گے، ہم اپنے بچوں کو نبی کے دین کا پہرے دار بنائیں گے بے شک، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، جس بندے نے ابھی تک نہیں کہا وہ بھی گئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو یہ سوچ دیتی ہے آؤ نام کے حسینی نہ بنو، کام کے حسینی بنو، سبحان اللہ۔ صرف باتوں کے حسینی نہ بنو، عمل کے حسینی بنو، صرف نعرے حسین کے نہ لگاؤ، کام بھی حسین والے کرو۔ آؤ، امام حسین اسی بات پہ ناراض تھے، آپ نے فرمایا تھا جب حر نے کہا آپ ان سے کیوں لڑتے ہیں؟ فرمایا ان ہؤلاء لازموا تحت الشیطان وترکوا تحت الرحمن واطل الحدود، فرمایا یہ لوگ جو ہیں انہوں نے شیطان کی پیروی شروع کر دی ہے، رحمان کی پیروی چھوڑ دی ہے۔ تو آپ میں رحمان کی پیروی چھوڑ دیں تو حسین راضی ہوں گے؟ تو حسین کو راضی کرنا ہے، ناراض کرنا ہے؟ راضی کر لیں۔ حسین راضی ہوں گے تو حسین کے نانا بھی راضی، سبحان اللہ، حسین کے نانا راضی تو رب کائنات بھی راضی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آئیے میں آپ مل کر
دین اسلام کو اپنے گھر سے نافذ کرنا شروع کریں، اپنی ذات سے نافذ کرنا شروع کریں، انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ ہمارے معاشرے میں اللہ کے دین کی بہاریں ہوں گی۔ وقت زیادہ ہوا، میں علماء سے